بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں سلام اس ذات مبارک پر جو وجہ تخلیق کائنات بنی، جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ رحمت للعالمین بن کر آئے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ان پر درود بھیجا، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا کریں۔ ناظرین، آج 7 ستمبر پاکستان میں یوم ختم نبوت منایا جا رہا ہے۔ یوم ختم نبوت کہ اس کو اسپیشل دن منانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ان کے ختم نبوت کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اور مرکزی صدر نظام مصطفیٰ پارٹی میاں خالد حبیب الہی صاحب موجود ہیں۔ میاں صاحب بتائیے گا کہ یوم ختم نبوت منانے کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور میاں صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت کی وجہ کیا بنی تھی اور پھر اس میں شدت کیوں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، شکریہ، آپ نے اس انتہائی تاریخی دن کے حوالے سے بات چیت کے لیے موقع دیا۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی مداخلت کی وجہ سے اور انہوں نے یہاں پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا، اور آخر کار سلطنت برطانیہ کی نے یہاں پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو جب انہوں نے اپنی حکومت برِ صغیر میں ہندوستان میں قائم کر لی تو ان کے ذہن میں ایک ہی کوشچن تھا کہ ہم نے اقتدار جو ہے وہ مسلمانوں سے چھینا ہے۔ ہندو تو اکثریت میں ہونے کے باوجود اس وقت کی ہندوستان کی اقلیت مسلمانوں کے 1000 سال تک زیر نگین رہے اور انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مسلمانوں سے اقتدار چھیننے کی وجہ سے انہیں یہ خدشہ تھا کہ مسلمان پھر سر اٹھا سکتے ہیں، اور ان کے اندر جو جذبہ جہاد ہے اس کی وجہ سے یہ دوسرے لوگ، دوسری قومیں تو موت سے ڈرتی ہیں، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ شہادت کی دعا کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ایسا بندوبست کیا جائے، مسلمانوں کی صفوں سے ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جن کو پروجیکٹ کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ان کے مذہبی رہنما کے طور پہ پروجیکٹ کر کے پیش کیا جائے، اور وہ جذبہ جہاد کے خلاف فتویٰ دے کہ یہ جہاد کا کنسیپٹ جو ہے، حالانکہ یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے جسے ہم نص قطعی کہتے ہیں، تو جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے ایسی شخصیت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جہاد کے خلاف فتویٰ حاصل کیا جا سکے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کی جو تحریک ہے اس کے اصل محرکات جو تھے وہ سیاسی تھے، اور ایک تو جذبہ جہاد کو ختم کرانا تھا، اور دوسرا چونکہ تاج برطانیہ کی حکومت کو مستحکم کرنا تھا، تو مسلمانوں کی طرف سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا فتاویٰ آئیں کہ تاج برطانیہ کی اطاعت جو ہے وہ مسلمانوں پہ ضروری ہے، بلکہ لازم ہے۔ اس منصوبے کے پیش نظر انہوں نے بہت سے مسلمانوں کے جو رہنما تھے اس وقت کے، ان میں سے دیکھا کہ کس کے نظریات جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، جو طمع میں آ سکتے ہیں، جو لالچ میں آ سکتے ہیں، تو کچھ شخصیات کو انہوں نے چنا اور ان کے انٹرویو کیے اور ان کے ساتھ مشاورت کی، تو الٹیمیٹلی ان کا کرہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ پڑا، اور اس کو انہوں نے پروجیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور مرزا
قادیانی کو جو بھی مراد دیں، جو ان کا آپس میں طے ہوا، لیکن اس نے مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، کیونکہ ختم نبوت کا کانسیپٹ جو ہے، اس کے بغیر ایمان مسلمان کا کامل ہی نہیں ہوتا، مکمل ہی نہیں ہوتا، تو انہوں نے سب سے بڑا وار جو ہے وہ ختم نبوت پہ کیا، اور اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود اور نبی کا درجہ دے کر اپنے آپ کو مرزا قادیانی نے پیش کیا۔ تو اس میں انہوں نے بعد میں یہ فتویٰ دیا، جیسے حکومت برطانیہ چاہتی تھی کہ جہاد جو ہے وہ متروک ہو چکا ہے، اور اب جہاد کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، اور دوسرا انہوں نے اس پہ بھی نہ صرف فتاویٰ دیے، بلکہ اس پہ کئی کتب مرزا قادیانی نے تصنیف کی، جس میں یہ بار بار یہ تقاضا کیا گیا کہ حکومت برطانیہ کی، تاج برطانیہ کی اطاعت جو ہے وہ مسلمانوں پہ لازم ہے، بلکہ کہا گیا کہ فرض ہے۔ یہ اس کا پس منظر تھا قادیانیوں کی تحریک کا۔ دیکھیں وسیم، ہمارے نہ صرف علماء اکرام نے، بلکہ مفکر اسلام، شاعر ملت حضرت علامہ اقبال نے بھی اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ قادیانی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا سر نہ کچلا گیا اس تحریک کا تو یہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دے گی۔ تو سب سے پہلے، بلکہ اولین دور میں، سب سے پہلے تو نہیں کہنا چاہیے، اولین دور میں قادیانیوں کے علامہ اقبال نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اکابر علماء جو تھے، ان میں پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے جید عالم دین بھی تھے اور پیر طریقت بھی تھے، انہوں نے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دیگر اکابر علماء اور مشائخ کے ساتھ مل کر قادیانی کو دعوت مباہلہ دی بادشاہی مسجد میں، لیکن وہ وہاں پہ نہ آیا، جس کی وجہ سے یہ بات ایک پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کہ وہ اپنے موقف میں جھوٹا ہے اور اکابر علماء کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پھر پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1948 میں مسلم لیگ کی جنرل کونسل کے اجلاس میں غزالی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے یہ قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر آئینی طور پر اور قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا جائے۔ تو یہ اس طرح دھیرے دھیرے یہ تحریک چلتی رہی۔ پھر اس میں شدت آئی 1953 میں۔ 1953 میں بھی بہت بڑی تحریک چلی، مارشل لا کا دور تھا، ایوبی دور تھا۔ اس وقت تحریک کا مرکز جو ہے وہ مسجد وزیر خان دہلی دروازے کے اندر جو ہے وہاں پہ تھا، تو وہاں سے ساری موومنٹ کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ بہرحال اس تحریک کے نتیجے میں مولانا عبدالستار خان نیازی، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو سزائے موت ملٹری کورٹ سے ہوئی، اور مولانا خلیل احمد قادری مسجد وزیر خان کے جو خطیب تھے، ان کو بھی سزائے موت ہوئی، اور اسی طرح مولانا مودودی کو بھی سزائے موت ہوئی، اور ایک چوتھے مولانا تھے مولانا نذیر احمد، ان کو بھی سزائے موت کی سزا ہوئی۔ بہرحال جب بعد میں ملٹری کورٹس کا دور ختم ہوا اور مقدمات کو عام عدالتوں نے دیکھا، تو پھر اپیل میں تو وہ یہ سزائیں ختم ہو گئیں۔ اس طرح 53 کی تحریر جو ہے وہ حکومت کے متشددانہ رویے کی وجہ سے اس وقت وقتی طور پہ دب گئی۔ پھر یہ 1974 کی بات ہے کہ نشتر میڈیکل کالج کے کچھ طلباء جو تھے وہ چھٹیوں میں سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے ریلوے اسٹیشن کے لیے،
تو جب ربوہ اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو وہاں پہ قادیانیوں نے طلبہ کے اندر اور دیگر جو مسافر تھے ان کے اندر اپنا لٹریچر جو ہے وہ تقسیم کیا. تو اس لٹریچر تقسیم کرنے پہ طلبہ میں ایک اشتعال پیدا ہوا اور طلبہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مزاحمت کی کہ آپ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لٹریچر کیوں تقسیم کر رہے ہیں. بہرحال معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ٹرین جو ہے وہ آگے چلی گئی. قادیانیوں نے بچوں کے شیڈیول کا پتہ لگایا کہ انہوں نے واپس کب آنا ہے. وہ شیڈیول کا پتہ لگا کے اور جس دن طلبہ نے نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ نے واپس آنا تھا انہوں نے پورا انتظام کیا. ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو انہوں نے سب طلبہ کو گاڑی سے نیچے اتار کے ان کو انتہائی زد و کوب کیا. جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ پورے پاکستان میں آگ کی طرح پھیل گئی اور اس پر مختلف شہروں میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو اس صورتحال میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا تھا. تو یہ واپسی جو ہے 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کی ہوئی تھی. تو وہاں پہ قادیانیوں نے بلکہ ان کی بوگی کو ہی الگ کر دیا. باقی ٹرین چلی گئی اور ان کی بوگی جو ہے ان کو الگ کر کے تو ان کو بہت زیادہ زد و کوب کیا، تشدد کیا. تو اس پہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت لیڈر آف اپوزیشن سے علامہ رحمت اللہ ارشد، انہوں نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے واقعہ کی انکوائری اور تشدد کی ذمہ داری کو انکوائری کرانے اور تشدد کے ذمہ داران کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کیا. 31 مئی 1974 کو قومی اسمبلی میں چودھری ظہور الہی اور دیگر اراکین نے تحریک التوا پیش کی، لیکن اس وقت کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے اس کی شدت سے مخالفت کی کہ یہ چونکہ صوبائی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو صوبائی گورنمنٹ دیکھے کہ یہ قومی اہمیت کا یا نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے جس کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے. اس طرح وہ اسپیکر نے تحریک التوا بحث کے لیے منظور نہ کی. اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ ہم واقعہ کی جوڈیشل انکوائری کرا دیتے ہیں. اس طرح حکومت مسئلہ کو سائیڈ لائن کرنے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ اپوزیشن متعدد اراکین قومی اسمبلی نے الگ الگ تحریک التوا پیش کی جن کو اکٹھے ٹیک اپ کیا گیا اور وزیر قانون نے ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کی مخالفت کی اور اسے پھر صوبائی مسئلہ قرار دیا. جبکہ اپوزیشن نے کہا کہ حادثہ جو ہے وہ ربوہ میں ریلوے اسٹیشن پہ ہوا. ریلوے اسٹیشن کی جو ریلوے لائن اور ریلوے اسٹیشن کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ وزارت ریلوے کے تحت آتی ہے اور وزارت ریلوے صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہے. وزارت ریلوے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے. اس لیے یہ قومی اہمیت کا مسئلہ ہے اور قومی اسمبلی میں ہی اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے. اس کی وزیر اعظم نے خود مخالفت کی، ہاؤس میں موجود تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ہائی کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ انکوائری کا جو ہم نے حکم دیا اس کا انتظار کیا جائے. جو انکوائری کی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق پھر مسئلے کو دیکھا جائے گا. اس طرح اس وقت کی حکومت نے اس مسئلے کو ٹالنے کی کوشش کی. 3 جون 1974 کو اپوزیشن کے شدید مطالبے اور احتجاج پر قومی اسمبلی میں اس مسئلے پر تحریک التوا پر بحث کی اجازت دے دی. وزیر قانون نے پھر اس کی مخالفت کی اور وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ انتہائی نازک اور سیریس ہے، اس لیے بحث نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم نے بلکہ دینی جماعتوں خصوصاً JUI, JUP
اور جماعت اسلامی کے جو اراکین اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ اتنا شور مچا رہے ہیں، اگر یہ اتنا ہی اہم مسئلہ ہوتا تو آپ جب آئین بن رہا تھا تو اس وقت آپ نے اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اس طرح انہوں نے اپوزیشن کو دبانے کی ٹیکنیکل بنیادوں پہ دبانے کی کوشش کی، لیکن اسپیکر نے 4 جون 1974 کو تحریک جو ہے وہ خلاف ضابطہ قرار دے دی۔ تو اس طرح وزیر اعظم نے اس وقت کے وزیر تھے رفیع رضا صاحب، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حنیف رحمہ سے یہ ڈسکس کریں اور مسئلے کا حل نکالیں۔ 9 جون 1974 کو 18 مذہبی جماعتوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اس مسئلے پہ، ختم نبوت کے مسئلے پہ، اور مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا فورم تشکیل دیا، جس کے صدر مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ناظم اعلیٰ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی بطور نائب صدر اس میں منتخب کیے گئے۔ 13 جون کو اور جو مجلس عمل تھی انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا اور 3 مطالبے انہوں نے کیے۔ نمبر 1 مطالبہ تھا کہ قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ نمبر 2 مطالبہ تھا کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، کیونکہ ربوہ پہ اس وقت قادیانیوں کا مکمل کنٹرول تھا اور کسی دوسرے شہری کو، کسی دوسرے مذہب کے شہری کو وہاں جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو کلیدی عہدوں کے اوپر قادیانی تعینات ہیں ان کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ 13 جون 1974 کو وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ مسئلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ یا اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیتے ہیں، بجٹ پاس ہونے کے بعد مسئلہ قومی اسمبلی پہ پیش کر دیا جائے گا۔ اس طرح انہوں نے پھر اس مسئلے کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے مقابلے میں مجلس عمل نے 14 جون 1974 کو ہڑتال کی کال دے دی اور پورے ملک میں ہڑتال ہوئی اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہروں میں شدت کے پیش نظر بھٹو کو مسئلہ اسمبلی میں پیش کرنے پر آمادہ ہونا پڑا۔ میاں صاحب پھر اسمبلی میں اس پر کیا کارروائی ہوئی؟ 30 جون 1974 کو قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 22 ممبروں کے دستخطوں سے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ قرارداد پر سرکاری اور اپوزیشن دونوں طرف کے ممبران کے دستخط تھے۔ اس وقت بھٹو بھی خوش نہیں تھے کہ اس کی پارٹی کے ممبروں نے بھی اس پر دستخط کر دیے ہیں، لیکن مسئلہ چونکہ ایمان کا تھا تو کوئی بھی ممبر کسی کی پارٹی کا ہو تو انہوں نے اس مسئلے کو سیاسی بنیادوں کی بجائے مذہبی ایک ایشو سمجھتے ہوئے اس پر انہوں نے دستخط کر دیے۔ 5 جولائی کو جانا تھا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رشیا جانا تھا، لیکن مسئلے کی نزاکت اور مظاہروں کے پیش نظر بھٹو نے اپنا دورہ بھی منسوخ کر دیا۔ وزیر قانون نے قرارداد کی اہمیت کے پیش نظر اور مسلمان ممبران اسمبلی کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تجویز پیش کی کہ قومی اسمبلی کی پوری اسمبلی کو ہم ایک خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اسمبلی جو ہے وہ کمیٹی کو تمام اختیارات دے دیتی ہے کہ وہ فریقین کا موقف سننے کے بعد جو ہے وہ اس پہ ایک متفقہ فیصلہ کرے۔ لہٰذا خصوصی کمیٹی نے اپنی پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کی، 30 جون کو شروع کی، جو کہ 7 ستمبر 1974 تک ان کیمرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دیگر لوگ شامل نہیں ہو سکتے، تو وہ پروسیڈنگ جو ہے قومی اسمبلی کے حال میں وہ جاری رہی۔ اس دوران پیپلز پارٹی اور اپوزیشن سے JUP
JUI, کونسل مسلم لیگ، کنونشن مسلم لیگ، جماعت اسلامی، نیشنل عوامی پارٹی اور آزاد اراکین میں مکمل طور پر یکجہتی پائی گئی، اور کسی ایک رکن نے بھی، ایون سیکولر پارٹی کے کسی ایک رکن نے بھی اس پر اختلاف نہ کیا کہ اس کو خصوصی کمیٹی کا قومی اسمبلی کو درجہ نہ دیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ فیصلہ کمیٹی میں کیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ کو، دو گروپ تھے، ایک قادیانی گروپ کہلاتا تھا، ایک لاہوری گروپ کہلاتا تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں گروپوں کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی بلایا جائے کمیٹی میں، اور ان کو اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے، ان کا موقف بھی سنا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں، اور پھر اسمبلی کی خصوصی کمیٹی اس پہ بحث کے بعد فیصلہ کرے۔ تو اس وقت قادیانی جماعت جو تھی، اس کے مرزا ناصر اس کے سربراہ تھے، مرزا ناصر کو اسمبلی میں طلب کیا گیا، ان کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنا موقف جو وہ پیش کریں، اور ان کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے ان کے جو عالم کہہ لیں، جو بھی ان کو نام دیا جائے، جو اسکالر سے ان کو ساتھ معاونت کے لیے ان کو آنے کی اجازت دی گئی تاکہ ان کی معاونت کے ساتھ وہ اپنا موقف پیش کر سکیں۔ تو اس طرح یہ تقریباً بہت ہی تھکا دینے والا ایک عمل تھا، کیونکہ بجٹ سیشن پہلے چل رہا تھا جون میں، تو اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، بجٹ سیشن ختم ہوا تو اس کے بعد قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں بدل دیا گیا، اور خصوصی کمیٹی کا اجلاس پھر جون کے بعد جولائی، اگست اور 7 ستمبر تک جو ہے وہ جاری رہا۔ اس طرح اراکین اسمبلی مسلسل تقریباً 4 ماہ تک اسمبلی کے اندر اس مسئلے کے حل کے لیے بیٹھے رہے۔ 26 خصوصی کمیٹی کی کارروائی جو ہے وہ 26 دن جاری رہی۔ 26 دنوں میں 96 گھنٹے جو ہے وہ مرزا ناصر پر اور دوسرے جو گروپ کے سربراہ تھے ان پہ جرا ہوئی۔ اراکین اسمبلی کی طرف سے اور علماء کرام کی طرف سے اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار جو ہے انہوں نے مرزا قادیانی پہ اور لاہوری گروپ کے سربراہ پہ جرا کی اور مسلمانوں کا موقف ان کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح 26 دن کی کارروائی کے بعد تقریباً روزانہ 10 سے 15 گھنٹے روزانہ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی کارروائی ہوتی تھی، اور اس طرح یہ 7 ستمبر کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اراکین اسمبلی کی وزڈم سے اور مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تمام اراکین اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ غیر مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ آئین کے اندر ترمیم کرے گی، اور مسلمان کی اور غیر مسلمان کی تعریف جو ہے آئین کے اندر شامل کی جائے گی۔ لہٰذا بعد میں امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے آئین کے اندر ترمیم کی گئی، اور آرٹیکل 260 میں جو سب آرٹیکل کا اضافہ کر کے اس میں مسلم اور غیر مسلمانوں کی تعریف کی گئی۔ مسلمان کی تعریف میں یہ قرار دیا گیا کہ جو شہری اللہ تعالیٰ کی توحید اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھتا ہوگا وہی مسلمان کہلائے گا، اور جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھے گا وہ غیر مسلمان اس کی حیثیت غیر مسلم کی ہوگی۔ تو یہ 2 الگ الگ سب آرٹیکل شامل کیے گئے تعریف کے۔ اس طرح اس وقت سے لے کے قادیانی جو ہے وہ ہمارے آئین کے تحت غیر مسلم اقلیت ہیں۔ یہ سب آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، میں ایک اور آپ کے
جو ہے وہ علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو اگر میں یہ ذکر نہ کروں تو آزاد کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور تاریخ پوری نہیں ہوگی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی طرف سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے سے پہلے آزاد کشمیر کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس نے 1974 میں لیکن 7 ستمبر سے قبل جو ہے وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا. یہ کریڈٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے مسلمانوں کو اور اس وقت کی وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی کو جاتا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور تاریخی واقعہ 1926 میں بہاولپور میں ایک خاتون عائشہ نامی ایک خاتون تھی. اس نے ایک دعویٰ وہاں پہ کیا کہ میرا شوہر جو ہے وہ قادیانی مذہب اس نے اختیار کر لیا ہے اور وہ اسلامی فقہ کے اعتبار سے وہ مرتد ہو چکا ہے. میں اس کے ساتھ بطور بیوی نہیں رہ سکتی، لہٰذا عدالت جو ہے وہ میرا نکاح جو ہے وہ میرے شوہر کے ساتھ فسخ کرے. یہ 1926 سے لے کے 1935 تک 9 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا برصغیر کے اندر. تو اس میں مدعیہ جو تھی عائشہ، اس کی طرف سے بڑے بڑے جید علماء کرام اس وقت کے جو تھے وہ اس کی فیور میں پیش ہوئے. اور اس وقت منشی محمد اکبر اس وقت کے جو سیشن جج تھے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ان کے پاس یہ مقدمہ تھا. انہوں نے بہت ہی محنت کے بعد اور بہت ہی جو ہے وہ اسلامی کتب کے مطالعے کے بعد انہوں نے 35 صفحات پر مشتمل اپنی اس مقدمے کا فیصلہ سنایا. اور انہوں نے انگریز دور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انہوں نے جرأت مندانہ، بلکہ میں کہوں گا جہاد کیا کہ انہوں نے صحیح اسلامی سپرٹ کے ساتھ اپنے منصب کا انہوں نے حق ادا کر دیا اور قادیانیوں کو، قادیانی مذہب کو انہوں نے اسلام کے خلاف قرار دیا اور ختم نبوت کے مسئلے پہ انہوں نے پہلی برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ججمنٹ کی حیثیت میں انہوں نے مہر جو ہے وہ ثبت کر دی کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اس خاص طور پہ یوم ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے، تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہر ملک کا بنیادی سپریم لا ایک آئین ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا آئین ہے 1973 کا، اس کا آرٹیکل 5 ہے. وہ کہتا ہے کہ لائلٹی آف دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. یہ ہر شہری کا بنیادی فرض ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری اور آئین اور قانون کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے اور پھر وہ ریاست سے اپنے حقوق مانے. اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قادیانیوں کو آئین نے ایک مسلمانوں کی منتخب اسمبلی نے انہیں غیر مسلم قرار دے دیا اور آئین کے اندر ترمیم کر دی، تو ان کے یہ لازم ہے کہ وہ اسمبلی کی لیجسلیشن کو، آئین کو وہ تسلیم کریں. اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو وہ ہمارے دوسرے لوگوں کی، تو دوسری اقلیتوں کی طرح وہ بھی ہمارے شہری بھی ہیں اور اقلیت کے حقوق حاصل کرنے کے بھی، ہمارے مساوی اقلیت کے حقوق حاصل کرنے کے حقدار ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ ٹیڑھا یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، وہ اس ترمیم کو نہیں مانتے. وہ آج بھی اپنی اس ضد پہ قائم ہیں
اور اس ضد کی بدولت وہ جو قانون نے ان پہ پابندیاں لگائیں، بعد میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ 298 اے، 298 بی، 298 سی جو قادیانی شاعر اسلام کے بارے میں جو استعمال کرتے ہیں وہ ان پہ بھی پابندی لگائی گئی، لیکن ان میں یہ کہا گیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز پر نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کی اذان قادیانی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو امہات المومنین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، وہ ان کے نام استعمال اپنی آرگنائزیشن کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن وہ آج بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور عملاً یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کے قوانین کو نہیں مانتے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا، قادیانیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس ملک کے شہری کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا مذہبی جو بھی ان کا ہے وہ اپنے ذاتی مسئلے کے طور پہ اس کو جس طرح چاہے اپنے گھر کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر اس کو جو ہے وہ مذہب کو اختیار کریں، لیکن چونکہ آئین کے تحت وہ غیر مسلم ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ پیش نہ کریں۔ یہی ان کے لیے بھی اسی میں بہتری ہے، پاکستان کے لیے بھی اسی میں بہتری ہے، اور پاکستان کے امن و امان کے لیے بھی یہی بہتری ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ ہر فرد کے لیے ایک سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی اقلیت ہو یا ایون مسلمانوں کا کوئی گمراہ فرد ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مذہبی جذبات کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ اس سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو لیکن وہ چونکہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہیں اور بضد ہیں، اس لیے میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے اس پہ سوچنا چاہیے، علماء کی مشاورت کے ساتھ، قادیانیوں کی قیادت کے ساتھ ایک مکالمہ ہونا چاہیے کہ انہیں یہ پیشکش کی جائے کہ یا تو وہ آئین پاکستان کو تسلیم کر لیں اور اپنے آپ کو ایک غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیں، وہ تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا آئین کے تحت اور قانون کے تحت تمام شہریوں کی طرح ان کے بھی جو شہریوں کے حقوق ہے وہ ان کو حاصل کریں اور اس کو انجوائے کریں۔ اگر وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اگر وہ ریاست کے ساتھ اپنی لائلٹی کا اظہار نہیں کرتے اور کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، تو پھر دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی آئین، دنیا کی کوئی ریاست اس طرح کے شہریوں کو جو ان کے آئین کو تسلیم نہ کریں، جو ان کی ریاست کو تسلیم نہ کریں، ان کو رکھنے کی کبھی روادار نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حکومت کو ان کے ساتھ ایک حکومتی نمائندے، علماء اکرام اور قادیانیوں کی قیادت، ان کے ساتھ ایک مکالمہ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ نہ یہ روز روز کا امن عامہ کا مسئلہ بنے، نہ ہی لوگ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پھر اس طرح کی جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کے خلاف مطالبات کریں اور مظاہرے کریں، جس سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور امن و امان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور حکومت کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس مسئلے کا ایک مستقل حل نکالا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ سینئر قانون دان اور مرکزی صدر نظام مصطفیٰ پارٹی میاں خالد حبیب اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے حوالے سے ہم سے بات کی۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔